کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جو بتایا تھا نا کہ وہ طلوع آفتاب کے وقت وہ قافلہ پہنچ جائے گا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ظاہری سفر کو دیکھ کر ارشاد فرمایا۔ ایک مثال دیتا ہوں، مسجد کا وہ گیٹ ہے، ابھی میں آیا ہوں، مجھے 5 6 7 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے جی وہ بندہ کھڑا ہے دروازے میں، یہاں تک کب پہنچے گا؟ کہہ دوں یہ تو 5 7 سیکنڈ میں پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے وہ مسافت ناپ لی، کتنا ٹائم لگا، مجھے پتا ہے کہ اتنے قدم اتنے سیکنڈ میں فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے۔ اب کسی وجہ سے اس بندے کو وہاں دیر ہو جائے تو وہ 2 گھنٹے کے بعد اندر آئے تو کوئی مجھے جھوٹا کہے تو یہ بات غلط ہوگی نا۔ بھائی میں نے تو کہا تھا کہ اتنا سفر ہے، اتنا فاصلہ ہے، کسی میں پہنچ جائے گا، اس کو دیر ہو گئی۔ اب اس قافلے کو وہاں ہو گئی دیر، اور کافی دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی۔ ادھر میرا نبی فرما چکا ہے کہ انہوں نے طلوع آفتاب کے وقت پہنچ جانا ہے۔ رب نے جبریل کو کہا جبریل سن لیا میرے نبی نے کیا کہا، قافلے والوں کو ہو گئی ہے دیر۔ ان کی شان یہ تو نہیں کہ جبریل کو پروں میں اٹھا کے مکے میں پہنچا دے، لیکن جبریل جہاں سورج کی تنابیں کھینچ رہے ہیں، آج سورج نہیں طلوع ہونا چاہیے جب تک قافلہ مکے میں نہ پہنچ جائے۔ جو میرے نبی نے کہا کیا وہ ہو گیا۔ اب وہ لوگ پہلے زمانوں کے لوگ ان کے اندازے میں پکے ہوتے تھے، گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، ان کو پتا اس کو سورج میں کب طلوع ہونا ہے۔ آپ کو انہیں کیلنڈر میں پڑھ کے بھی نہیں پتا چلتا سورج میں کب طلوع ہونا ہے، گھڑی دیکھ کر بھی پتا نہیں چلتا سورج میں کب طلوع ہونا ہے۔ وہ لوگ تو دیر رات میں بتا دیتے تھے کہ اتنی دیر ہے یہ سورج طلوع ہونے میں۔ اب وہ لوگ آپس میں پریشانی میں باتیں کر رہے ہیں، سورج طلوع کیوں نہیں ہو رہا، اور سورج کو تو اب تک طلوع ہو جانا چاہیے، اور ہم تک سوال لینے میں سورج کو پڑنا چاہیے، سورج طلوع کیوں نہیں ہوا؟ نادانو تمہیں کیا پتا سورج طلوع کیوں نہیں ہوا؟ سورج کی آنکھ اور مولا کی صداقت کا مسئلہ ہے، اس سے سورج طلوع نہیں ہوگا۔ اب جب وہ قافلہ استاؤں خیزہ چلتا چلتا حدود مکہ میں پہنچا اور اس کے آثار نمودار ہوئے، لوگوں نے کہا وہ قافلہ آ گیا، تو ہم نے فرمایا جبریل سورج کو چھاڑ دے۔ 1 سیکنڈ میں سورج نے ساری منزلیں طے کر لی، لوگوں نے کہا وہ سورج بھی آ گیا، جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، انہیں دن کو کہا آج تو رات ہو کے رہی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی معراج مبارکہ میں بڑے بڑے عجائب ہوئے، بڑی بڑی عظمتیں اور رفعتیں ظاہر ہوئی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی ایک اور سنی، عظمت صدیق اکبر۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ عالم نور سدرۃ المنتہا نیچے رہ گیا، جبریل بھی نیچے رہ گئے۔ حضور اس عالم نور میں جب پرواز فرمانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق اکبر کی آواز حضور کے کان مبارک کی آواز حضور کے کان مبارک کیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ یہاں تو جبریل نہیں پہنچ سکا، ساری مخلوقات نیچے رہ گئی، تو یہاں ابوبکر، یہاں ابوبکر۔ رب نے فرمایا محبوب تو اس عالم نور میں آ کے اجنبیت نہ محسوس کرے، اس لیے ہم نے اسی وقت ایک فرشتے کو پیدا کیا جس نے ابوبکر کی آواز میں تجھ سے کلام کیا، کیونکہ تجھے ابوبکر سے پیار اتنا ہے، تو نے ابوبکر کی آواز سنی تو تیرے دل میں پنس پیدا ہو گیا۔ ہم نے نبیت کا تجھے احساس نہیں ہونے دینا، اس لیے ابوبکر کی آواز میں تجھ سے کلام کیا۔ نعرہ تکبیر، اور آخر میں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ایک اور بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ سید اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مبارک میں نے بھی پڑھا سر کلام کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہمانی اول آخر، کہ دست بستہ میں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئی تھی۔ کیا مطلب اس کا؟
مطلب یہ کہ رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں امام الانبیاء بنا دیا. سبحان اللہ. حضور امام الانبیاء تو ہمیشہ سے ہی تھے، اور اس رات حضور کی امامت کا ظہور بھی فرمایا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سب نبی اور رسولوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. نماز آ گئی. اور اس میں حکمت کیا تھی؟ رب کریم حضور کی شان اول و آخر ہونا ظاہر فرما رہا ہے کہ حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اول اس طرح کے جو اول تھے آج حضور کے پیچھے کھڑے ہیں. سبحان اللہ. حضور امام الاولین ہوئے. سبحان اللہ. اور آخر اس طرح کے حضور خود آخر الانبیاء ہیں. سبحان اللہ. خاتم النبیین ہیں. سبحان اللہ. سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائے. سبحان اللہ. نماز اقصی میں تھا یہی صرف آیا ہمانی یہ اول آخر کہ نماز اقصی میں یہ بھید تھا، یہ سر تھا، یہ راز تھا کہ اول و آخر ہونے کے معنی ظاہر ہو جائیں کہ دست بستہ ہے پیچھے ہاتھ ہے. جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ بھی آج حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جیسا مردے زندہ کرنے والا عظیم الشان نبی بھی آج حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی رسول رب سے باتیں کرنے والا بھی آج حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسا حسین و جمیل چہرے والا بھی آج رخ مصطفیٰ کی مدح سنائی کر رہا ہے. ابراہیم جیسا خلیل اللہ بھی حضور کی شان محبوبی کو سرخ رہا ہے. اور آدم علیہ السلام جیسا تقی اللہ مسجود ملائکہ بھی حضور کے ہی بندے بندے کر رہا ہے. نماز اقصی میں تھا یہی صرف آیا ہمانی یہ اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے. رب کریم ان معجزات اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبول عطا فرمائے. میری آپ کی یہ حاضری درجہ قبول پہ پہنچے اور ہمیں نالین مضمون کا صدقہ مدینے کی دھول نصیب ہو.